اللہ سے تعلق سے ایمان بڑھے گا ہمارا. جب ایمان بڑھے گا ہم میں کیپیبلٹی آئے گی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی. لیکن وہ ایمان بڑھانے کے ذریعے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا, قرآن پڑھنا. تو قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, او مین کائنڈ, اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, واعظ کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے, نصیحت کرتی ہے یہ کتاب, انسٹرکشن ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور, اور اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, جو ہمارے ہارٹس ہیں, جو قلب ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے. وہدی ورحمہ, ہدایت ہے, رحمت ہے, للمؤمنین, مؤمنین کے لیے. مومنین کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. ایمان کیا چیز ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے. کیا تقاضے ہیں ایمان کے؟ ایک بندے میں 3 تقاضے ہوں گے تو وہ ایمان والا ہوگا. میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اٹرنس آف دا ٹنگ, سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کرنا. آمنت باللہ و رسولہ, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, میں ایمان لاتا ہوں. دوسری شرط اٹرنس آف دا ٹنگ, افرمیشن ان دی ہارٹ, ہارٹ میں کنفرمیشن. یہ نہیں بس ٹنگ سے اٹر ہو رہا ہے, کنفرم بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں میں پاکستانی لاء مانتا ہوں, لیکن میں ریڈ اشارے پہ کھڑا نہیں ہوتا. جب پولیس نہیں ہے ادھر ادھر میں بھاگ جاتا ہوں, کیونکہ افرمیشن نہیں ہے نا, ہارٹ میں نہیں میں نے کنفرم کیا. میں کہتا ہوں جب تک پولیس کھڑا ہے میں ریڈ اشارہ فالو کروں گا, جب موقع ملے گا نکل جاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے, مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بن رہا ہے اور جب موقع ملا تو گناہ کر لیا, کیونکہ اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایمان بہت ویک ہے. تو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے افرمیشن ان دی ہارٹ, اور تیسری ایکشن آف دا لمز. یہ 3 چیزیں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. ایمان کا جب چیپٹر آتا ہے, عقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. نمبر 1 کنفرمیشن, اٹرنس آف دا ٹنگ. نمبر 2 افرمیشن ان دی ہارٹ. اینڈ نمبر 3 ایکشن آف دا لمز. جب آپ کہہ رہے ہو میں ایمان لایا ہوں, کنفرم ہے آپ کو دل میں, تو پھر اب ایکشن کرو. ایکشن کیا ہے؟ جب اذان ہوئی تو نماز پڑھنے جاؤ, شو کرو تم مومن ہو. یہ تو نہیں نا کہ سستی کر لی, کوئی فیملی گیدرنگ چل رہی تو اتنا ایمان ہی نہیں کہ اٹھ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں, فٹ بال میچ چل رہا ہے نماز ہی نہیں پڑھی, بس گھر میں پڑھ لی, اس کا مطلب ایمان کمزور ہے, وہ ورکنگ ہونے والی ہے اس میں. اوکے, تو یہ مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, اور اس میں جو ہے وہ گائیڈنس ہے اور مرسی. مرسی والا اسپیکٹ بڑا زبردست ہے کہ اس میں رحمت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن چلایا کریں, تلاوت چلایا کریں. صبح صبح اکثر پرانے, جب میرا دور تھا, جب میں آپ کے جتنا تھا, آپ لوگوں کے جتنا, پی ٹی وی چینل آتا تھا, اس پہ تلاوت چلتی تھی صبح. آج جو ہے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے ہمیں تلاوت سننے کو ملے اپنے گھروں میں, اپنی گاڑیوں میں, اپنے ورک پلیس میں. تو ہم پہ رحمت کیسے نازل ہونی؟ اس لیے رحمت کے لیے بہت ضروری کہ قرآن اس گھر میں چلے. اور دیکھیں اس میں جو دلوں کا ذکر ہے نا, کہ اس میں شفا ہے دلوں کے لیے. دل, قلب جو ہے یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, کیونکہ قلب, ایمان قلب میں ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. اپنے قلب کو, اپنی انوسینس کو پروٹیکٹ کریں. اپنی آنکھوں کو وہ چیز مت دکھائیں جس سے آپ کی انوسینس ضائع ہو. اپنے آپ کو وہ کنٹینٹ مت سنائیں جس سے آپ کی انوسینس خطرے میں پڑے, چاہے وہ ٹک ٹاک کا کنٹینٹ ہے, چاہے وہ ایسا مذاق ہے جس سے آپ کی انوسینس جا سکتی. کیونکہ انوسینس یقین کریں آپ کسی گاؤں والے بندے کے ساتھ بیٹھیں جسے کچھ نہیں پتہ, آپ حیران ہو جاتے ہیں یار کتنا انوسینٹ ہے. ابھی ریسنٹلی میں کسی کے پاس بیٹھا, آپ اس کی باتیں سن کے وہی پرانی ذہنیت کہ ماں باپ کی خدمت اور بڑوں کی خدمت اور ویلیوز کو فالو کرنا. بڑا ہمارا جو بچہ ہے اسکول کا, ہر بات میں گندا میننگ. انوسینس کہاں گئی؟ کیونکہ کنٹینٹ ویسا دیکھ رہا ہے نا, ہر چیز سے گندا, ہر ورڈ کا گندا میننگ, ٹیچر کی ہر بات کا گندا میننگ. وہ ٹیچر کو سمجھ آ رہی ہوتی بہت اچھے سے, لیکن ہر چیز میں گند, ہر چیز میں گند. کلچر ہمارا یہ بن چکا ہے. تو اپنے دل کو پروٹیکٹ کریں. آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اس کو بچائیں, اس کو ایکسپوز نہ کریں. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے لمز, یعنی اس کے ساری چیزیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں زبان کے آگے. صحیح حدیث ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں, ہمارا خیال کر لیں. اگر تو نے صحیح
زبان الفاظ ادا کیے ہم ٹھیک رہیں گے, اللہ کا ذکر کیا, کوئی اچھی بات کی, سوچ سمجھ کے بولا, لیکن اگر تو نے فضول گفتگو کی تو پھر ہم بھی جو ہے وہ مسئلے میں پڑ جائیں گے. تو یہ ہے زبان, اور زبان کا کنیکشن دل سے. ابن قیم نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے دل کی حالت دیکھنی ہے تو اس کی زبان دیکھ لو, اس کی زبان تمہیں بتا دے گی اس کے دل پہ کیا چل رہا ہے. اگر وہ کڑوی زبان ہے اس کا مطلب بیچارہ بڑے پرابلم میں, اس کا مطلب اس کے دل کی بڑی ورکنگ. اگر وہ شکر گزاری والی زبان ہے, اگر وہ بڑی پازیٹیو ٹاک کرتا ہے, اگر وہ غصہ برداشت کر جاتا ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, رویہ اچھا ہے, زبان بہت اچھی, اس کا مطلب دل اچھا ہے, قلب اچھا ہے. تو ہم اپنی زبان ایک بار دیکھ لیں. یہ تزکیہ کا پوائنٹ ہے کہ ہماری زبان کیسی ہے. ہم کہیں ایسا تو نہیں, باہر بہت اچھے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہماری زبان بہت چلتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے بہت چلتی ہے یا بیوی کے آگے بہت چلتی ہے, تو یہ اس کا مطلب دل پہ پھر کام ہونے والا ہے, ظاہر ہے. تو اس لیے اپنے دل کو پروٹیکٹ کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویئر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بیویئر, خبردار, دیر از اے پیس آف فلیش ان دا باڈی, تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے, اف اٹ بیکمز گڈ اینڈ ریفارم دا ہول باڈی بیکمز گڈ, اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے. بٹ اف اٹ از اسپوائلڈ, لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے, پھر ذہنیت خراب ہے, زبان خراب ہے, ایکشنز خراب ہے, عمل خراب ہے, پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا. پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے, ڈپریسڈ رہنا, ڈی موٹیویٹڈ رہنا, وسوسوں کا آنا, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں, کیسے نکلوں, وغیرہ وغیرہ, کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا. اس لیے وہ کون سا پارٹ ہے, دیٹ از دی ہارٹ, وہ ہے تمہارا قلب. اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو, اپنے قلب پہ ورکنگ کرو. قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. پہلی تو بات, نمازیں 5 قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار, 100 بار استغفار دن میں کریں, لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے, اللہ کو سامنے لا کے, اپنے گناہوں کو سامنے لا کے تزکیہ کریں. 20 بار استغفار, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, 20 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور دن میں 100 بار پڑھیں. اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیں. قرآن یہ نکالا, میری فیوریٹ سورہ البقرہ, سورہ آل عمران ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن یہ 2 صورتیں تجھے چھوڑیں گی نہیں, یعنی تیری سفارش کر کے ہی چھوڑیں گے. یہ 2 صورتیں یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گی یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ. تو سورہ البقرہ, سورہ آل عمران میری بھی فیوریٹ ہے. آپ بس پڑھنا شروع کر دیں سورہ البقرہ, اس کے آپ ایسے ایسے فائدے زندگی میں دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ٹائم نکال لیں, کوئی 10 منٹ نکال لیں, 15 منٹ, 1 رکوع پڑھ لیں, 2 رکوع پڑھ لیں. آج کل کیا مشکل ہے, موبائل نکالا, پڑھنا شروع کر دیں. عصر کی نماز کے بعد رکھ لیں ٹائم, وہاں بیٹھے بیٹھے, مسجد میں اگر آپ گئے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں, پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی میں, اور اس کا دل پہ بھی آپ اثر دیکھیں گے, آپ کا دل سٹرونگ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹپ ہے. استغفار بڑھائیں اور قرآن پڑھیں ڈیلی, لیکن کرنا ہے آپ نے یہ. آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات میں انشاءاللہ دیکھیں گے.